بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم۔ دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آباد فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بلند ترین صلوات اذان واجب الاحترام 5ویں سورے کی 55ویں آیت قیامت کے دن تک کے لیے ہر دشمن علی کے منہ پہ تماچا ہے۔ کمال کی آیت ہے، بہترین آیت ہے۔ شیعہ بچے بچے کو یاد ہے کہ خالق کائنات دشمنان علی کو کہہ رہا ہے اے علی سے جلنے والو، اے علی سے دشمنی کرنے والو، تم سمجھ رہے ہو کہ تم میٹنگیں کر کے علی ولی اللہ کو مٹا سکتے ہو؟ تم سمجھ رہے ہو کہ تم میٹنگیں کر کے علی ولی اللہ کو ختم کر سکتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے 5ویں سورے میں کہہ رہا ہے 55ویں آیت میں کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کہہ رہا ہے اے دشمن علی جب تک اللہ اللہ ہے، جب تک نبی نبی ہے، تب تک علی ولی ہے۔ دشمن علی اللہم صلی علی عجل، اے دشمن علی تم سمجھ رہے ہو کہ تم علی ولی اللہ کو پاکستان سے نکال دو گے؟ صرف آج کے لیے نہیں، قیامت تک اللہ گارنٹی دے رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ علی کا ذکر رسول کے ساتھ اور خدا کے ساتھ کر کے اللہ نے بتایا جب تک خدا ہے تب تک علی ہے، جب تک نبی ہیں تب تک علی ہیں۔ مگر آج دشمن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں سے علی ولی اللہ کو نکال دو نعوذ باللہ۔ تو اذان محترم میں اس دشمن کو یہ جواب دوں گا اے دشمن علی، اے دشمن علی، کیا تو سمجھتا ہے تیرے کہنے پر علی ولی اللہ ختم ہو جائے گا؟ اے دشمن علی اگر تو مسلمان ہے، جب تک تو مسلمان ہے، جب تک تو قرآن کو مانتا ہے تو تب تک تو علی ولی اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب تک تو
قرآن کو مانتا ہے تو تو علی ولی اللہ کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ہو، میری ولایت کا اعلان کرو۔ تو سارے مسلمانوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں کہا میری ولایت کے بعد میرے رسول کی ولایت کا اعلان کرو۔ اللہ نے کہا ورسولہ، تو سارے مسلمانوں نے کہا محمد رسول اللہ۔ بھائی عزیزان محترم، آیت جاری ہے، مسلمان رک گیا، بھائی آیت تو رک گیا، آیت تو جاری ہے، مسلمان رک گیا۔ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا ورسولہ، سارے مسلمانوں نے کہا محمد رسول اللہ۔ بھائی آیت رکتی ہم بھی رک جاتے، مگر آیت رکی نہیں۔ آیت نے کہا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ولایت کا بھی اعلان کرو، تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ ہم نے اپنی اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجہم۔ اے دشمن علی، تو آج علی والوں پہ اعتراض کر رہا ہے، تو آج علی والوں کی اذان میں علی ولی اللہ کو دہشت گردی کہہ رہا ہے۔ ہاں بھائی، تو سمجھ نہیں رہا علی ولی اللہ سے لڑنا حقیقت میں خدا سے لڑنا ہے۔ علی ولی اللہ سے لڑنا حقیقت میں خدا سے لڑنا۔ اچھا ایک بات میں اور آپ کو کہتا چلوں، ایک کلیریفیکیشن، یہ لوگ جو علی ولی اللہ کا انکار کرتے ہیں نا، یہ سنی نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا ان کو سنی کے ساتھ ایک نہ کیجئے گا، یہ سنی نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہیں، یہ دشمن علی ہیں۔ ہمارے سنی بھائی علی ولی اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے سنی بھائی تو بھائی، بلکہ سنیوں کے علماء جو ہیں وہ علی ولی اللہ کو مانتے ہیں، نہیں بلکہ سنیوں کے امام ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں میں تب تک جنت میں جا نہیں سکتا جب تک آل نبی شفاعت نہ کرے۔ کون؟ امام شافعی کہہ رہے۔ ہمارے جو سنی بھائی ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں، وہ علی ولی اللہ کا انکار نہیں کرتے، یہ دشمنان علی کچھ اور ہیں، نہیں معلوم کہاں سے آ گئے، نہیں معلوم کون ہیں، مگر جو سنی بھائی ہیں وہ علی ولی اللہ کو مانتے ہیں۔ اور کیوں نہ مانے، اور کیوں نہ مانے، جب کتابوں کو اٹھاتے ہیں، جب حدیث رسول کو پڑھتے ہیں تو رسول بھی یہی کہتے ہیں جسے جنت میں جانے کا شوق ہے تو جنت کے در پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ کیوں نہ مانے؟ کیوں نہ مانے؟ جب کتاب اٹھائی اپنی اور رسول کی حدیث دیکھی تو رسول نے کہا بھائی جنت میں اگر جانا ہے تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے علی ولی اللہ۔ اسی لیے کہ اہل سنت کے خطیب تھے، مولانا تھے، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا لوگوں جنت میں اگر جانا ہے تو سنو جنت میں جانے کی شرط کیا ہے۔ شیعہ عالم نہیں، اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے کہا بھائی قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ بھائی یہاں تک بات بالکل صحیح ہے، اور پھر اگر تمہارے گناہ زیادہ ہوں گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ بات بھی صحیح ہے، تمہارے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو تم جنت کی طرف جاؤ گے، گناہ نہیں ہوں گے تو تم جنت کی طرف جاؤ گے۔ اب اہل سنت کے عالم کہتے ہیں کہ بھائی حساب کتاب ہو جائے گا اور تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اب تم جنت کی طرف جاؤ گے تو راستے میں جنت جانے سے پہلے ایک پل ہوگا جس کا نام پل صراط ہوگا، اور یہ سنی عالم دین کہتے ہیں وہ بال سے نازک تلوار سے تیز ہوگی۔ اتنے زیادہ جنتی اتنی نازک پل سے کیسے گزریں گے؟ تو اہل سنت کے عالم نے کہا پہلے ہمارے پہلے خلیفے گزریں گے، پل تھوڑا سا کھولے گا مگر ابھی تک سارے جنتی نہیں جا سکیں گے، پھر دوسرے خلیفے گزریں گے، پل تھوڑا سا کھولے گا مگر ابھی بھی سارے جنتی نہیں جا سکیں گے، پھر تیسرے خلیفے گزریں گے، پل تھوڑا سا کھولے گا مگر ابھی تک سارے جنتی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اب اہل سنت کے عالم کہتے ہیں آخر میں اللہ کہے گا اے علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہک، اب آپ پل صراط سے گزریے۔ اب اہل سنت کے عالم کہتے ہیں اب آخر میں علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ اپنا قدم پل صراط پہ رکھیں گے، اللہ پوری پل کو کھول دے گا، سارے مومن جنت میں جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا، تقریر میں سے ایک ملنگ نے کھڑے ہو کر کہا بھائی اتنا انتظار کیوں کروا رہے ہو، پہلے ہی علی کو گزار دو۔
بھائیوں نے کہ بغیر علی جنت نہیں جا سکتے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. آل محمد وعجل فرجہم. کہ شاعر کہتا ہے گر دل میں کدورت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی، وہ سامنے دوزخ ہے تو اس سمت نکل جا، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی. مگر دشمن علی اندھا ہو چکا ہے. دشمنی علی میں اندھا ہو چکا ہے اور کہہ رہے علی ولی اللہ کو نکال دو. پھر اسی دشمن علی نے کیا کہا؟ اسی دشمن علی نے کہا پاکستان میں کیونکہ شیعہ کم ہیں تو ان کے جلوسوں پہ پابندی لگا دو. اچھا ایک سوال کروں اسی دشمن سے، اے دشمن حقیقتاً لگتا یہی ہے کہ تو قرآن یا پڑھتا نہیں ہے یا پڑھتا ہے تو سمجھتا نہیں ہے؟ کیا کہا؟ پاکستان میں شیعہ کیونکہ کم ہیں تو کہا پاکستان میں شیعوں کے جلوسوں پہ پابندی لگانی چاہیے. یعنی اپنے زیادہ ہونے پر گھمنڈ، اپنے زیادہ ہونے پر غرور، اپنے زیادہ ہونے پر ناز کر رہا ہے. تو میں جواب میں کہوں گا ارے احمق کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ احمق ہیں، اکثر لوگ فاسق ہیں. تو اکثریت پہ ناز کر رہا ہے. تو اکثریت پہ ناز کر رہا ہے کہ ہم اکثر ہیں، ہم زیادہ ہیں تو شیعوں کے جلوسوں کو روکیں گے. اللہ قرآن میں کرے اکثر جاہل، اکثر احمق، اکثر فاسق. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر کرتے ہیں. اور دوسری بات، تو اپنی اکثریت پہ ناز کر رہا ہے، یہ تیری غلطی ہے. تو سمجھ رہا ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں، شیعہ کم ہیں. تو ایک جملہ کہوں گا، ہاں اگر تم سمجھتے ہو پاکستان میں شیعہ کم ہیں تو یہ جملہ یاد رکھنا، پاکستان میں شاید شیعہ کم ہو مگر پاکستان میں حسینی کم نہیں ہیں. پاکستان میں جب محرم آتا ہے تو سنی بھی ماتم کرتا ہے. پاکستان میں جب محرم آتا ہے تو سنی بھی جلوسوں میں آتا ہے. پاکستان میں جب محرم آتا ہے تو سنی بھی گریہ کرتا ہے. پاکستان میں جب محرم آتا ہے تو سنی بھی سبیلے دیتا ہے، نظر دیتا ہے، نیاز دیتا ہے. اگر پاکستان میں تو سمجھ رہا ہے شیعہ کم ہے تو یاد رکھ پورا پاکستان حسینی ہے. پورا پاکستان حسینی ہے. اے جاہل انسان، تو اپنی اکثریت پہ ناز کر رہا ہے جو کہ تو اکثر ہے بھی نہیں. اقلیت میں تم ہو، اکثریت میں ہم حسینی ہیں. مگر یاد رکھ کیونکہ تو قرآن صحیح نہیں پڑھتا، اے جاہل انسان، کیونکہ تو نے اسلام کو صحیح نہیں سمجھا اسی لیے اپنی اکثریت پہ ناز کر رہے ہو. اسلام کا درس کیا ہے؟ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کرے اے انسان اپنی اکثریت پہ ناز نہ کر، اپنی اکثریت پہ ناز نہ کر. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا قبیلہ بڑا ہے اپنی اکثریت پہ ناز کرتے ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری قوم بڑی ہے اپنی اکثریت پہ ناز کرتے، اسلام کرے اپنی اکثریت پہ ناز نہ کر. یہ جہالت ہے. بلکہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے اے انسان اپنے اچھے اور نیک عمل پر بھی ناز نہ کر. یعنی دیکھیے اسلام کا پیغام اور پھر ان جاہلوں کا پیغام. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی اکثریت پہ ناز نہ کر، بلکہ اے انسان اگر تو بڑا نمازی ہے، اے انسان اگر تو بڑا عزادار ہے، اے انسان اگر تو بڑا روزے دار ہے تو اسلام کہہ رہا ہے اے انسان اپنی عبادت پر بھی ناز نہ کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ میں بڑا ماتمی ہوں، میں بڑا عزادار ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا نیک انسان ہوں. نہیں نہیں نہیں. حدیث آئے، سنیے غور سے، اس حدیث کو یاد رکھیے. حدیث میں ملتا ہے دو لوگ مسجد میں گئے، ایک مومن تھا ایک فاسق تھا. دو لوگ مسجد میں گئے مگر جب مسجد سے نکلے مومن فاسق ہو گیا اور فاسق مومن ہو گیا. عجیب و غریب حدیث ہے. آپ یہی کہیں گے بھائی کوئی سنیما تھوڑی کیا تھا، کوئی غلط جگہ پہ تھوڑی کیا تھا، مسجد میں گیا تھا. مسجد میں مومن کیسے فاسق ہو گیا؟ ہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فاسق مومن کیسے ہو گیا، مگر مومن فاسق کیسے ہو گیا؟ تو روایت میں جواب ملتا ہے مومن جب مسجد میں آیا نا
تو اپنی عبادت پہ ناز کرنے لگا. میں تو وہ نمازی ہوں جو فجر کو بھی آتا ہوں, میں تو وہ نمازی ہوں جو نماز شب بھی پڑھتا ہوں, میں تو وہ نمازی ہوں جو خیر و خیرات کے کام بھی کرتا ہوں. ناز کرنے لگا اپنی عبادتوں پہ. مولا فرماتے ہیں مسجد میں آنے سے قبل مومن تھا, مگر مسجد میں جب اس نے اپنی عبادت پہ ناز کیا اللہ کی نظر میں فاسق ہو گیا. مگر وہ فاسق جو اندر آیا, آنے سے پہلے گناہگار تھا, آنے سے پہلے خطاکار تھا, مگر جب مسجد میں آیا, قدم مسجد میں رکھا, کہنے لگا خدایا میں آج تک تیری عبادت نہیں کرتا تھا, بڑا شرمندہ ہوں, خدا مجھے بخش دے, تو غفار ہے خدا مجھے بخش دے, تو رحمان ہے خدا مجھے بخش دے, تو رحیم ہے خدا مجھے معاف کر دے. آنے سے قبل فاسق تھا, مگر جب خود کو کچھ نہیں سمجھا, جب توبہ کی, حقیقی توبہ کی, گریہ کیا, تو باہر نکلا تو مومن نکلا. حسینی خیمہ ایسا ہے, حسینی خیمہ ایسا ہے کہ آنے سے پہلے اس میں کوئی یزیدی ہوتا ہے, مگر جب آ جاتا ہے تو حر علیہ السلام بنتا ہے. یہ حسینی خیمہ ہے. مسجد ایسی ہے کہ مسجد میں ناز کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں. اور جب انسان ناز کرتا ہے, آج کے یہ وقت قلیل مسائل بھی پڑھنے ہیں, بس مختصر کہوں, کل اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ناز جب انسان کرتا ہے, دیکھیے شیطان بڑا ہوشیار ہے. شیطان ان کو گمراہ کرنے نہیں جاتا جو سینما جاتے ہیں, وہ تو آلریڈی شیطان کے آدمی ہیں. شیطان ان کو گمراہ کرنے نہیں جاتا جو حرام جگہ جاتے ہیں. شیطان امام بارگاہ اور مسجد میں آتا ہے آپ کو گمراہ کرنے جو نیک بننے مسجد میں آئے ہیں. شیطان بڑا ہوشیار ہے. شیطان نے یہی کہا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھتا ہوں اور لوگوں کو ایڈریس غلط دیتا ہوں, سیدھے راستے پہ بیٹھتا ہوں, لوگوں کو غلط طرف بھیجتا ہوں. اب جتنا لوگ آگے جائیں گے اتنا وہ تباہی کی طرف جائیں گے. خیال کیجئے کہیں ایسا نہ ہو آپ نماز بھی پڑھیں, روزہ بھی رکھیں, خمس بھی دیں, زکوٰۃ بھی دیں, ماشاءاللہ اتنے نیک ہوں, داڑھی بھی رکھیں, مگر شیطان کے وسوسے اور دھوکے میں آ کر غلط ٹریک پہ چڑھ جائیں, اور آپ جتنا آگے جائیں اتنا مولا سے دور ہوتے جائیں. یہ عجب ہے, اس کو عجب کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ ایک بیماری ہے, جیسے کینسر بیماری ہے, جیسے ایڈز بیماری ہے, جیسے یہ کمبخت بیماری کورونا جو ہے بیماری ہے, اسی طرح عجب بھی ایک بیماری ہے. مگر یہ جسم کی نہیں, یہ روح کے اندر کی بیماری ہے. ناز کرنا, اللہ نے حسن دے دیا. ناز کرنا یعنی کیا, لڑکا لڑکی جوان ہے, اللہ نے حسن دے دیا, اور آئینے کے سامنے آ کے کرے میں تو بڑا حسین ہوں, میں تو بڑا خوبصورت ہوں, میں تو بہت ماشاءاللہ حسین انسان ہوں. اللہ نے علم دے دیا, عالم بن گئے, پڑھے لکھے ہو گئے, نمبر 1 ہے اسکول میں, کالج میں نمبر 1 ہے, یونیورسٹی میں نمبر 1 ہے, ہمیشہ بہترین نمبرز لے کر آ رہے ہیں. اب اپنے علم پہ ناز کرنا, میں تو ماشاءاللہ بہت عالم ہوں, میں تو بہت ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہوں. اچھا, ناز میں خود کو کسی اور سے کمپیئر نہیں کرتا انسان, بس اپنے ہی کسی خوبی پر ناز کرتا ہے. میں بڑا سریلا ہوں تو آ کے پھر اپنے اندر ناز کرتا ہوں, واہ واہ میں تو بڑا سریلا ہوں. میں اچھی مجلس پڑھ لوں, اپنی مجلس پہ ناز کرتا ہوں, واہ واہ میں تو بڑی اچھی مجلس پڑھتا. یعنی ہمارے اندر جو بھی خوبی ہے اس پر اپنے اندر ناز کرنے کو عجب کہتے ہیں. میرے اندر یہ خوبی, میرے اندر یہ خوبی. مگر اسلام نے کہا اے انسان, یہ حسن تمہیں کس نے دیا؟ یہ حسن تمہیں اللہ نے دیا. یہ علم جو تم نے حاصل کیا, یہ علم تمہارے ذہن میں کس نے بٹھایا؟ اللہ نے بٹھایا. یہ سر جو اللہ نے تمہیں دیا, یہ اللہ نے تمہیں دیا. یہ خطابت جو تم کہہ رہے ہو میں بڑا خطیب ہوں, یہ خطابت کس نے دی؟ اللہ نے دی. یہ سر جو تو کہہ رہے ہو میں بڑا سریلا ہوں, یہ سر کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا. یہ جو نماز تم پڑھتے ہو کیا سمجھتے ہو یہ نماز تم نے اپنی طرف سے پڑھ لی؟ یہ نماز پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی. نماز سے پہلے وضو کرتے ہو, وضو کے لیے پانی کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اگر پانی نہیں تیمم کرتے ہو تو تیمم مٹی کس نے دی؟ اللہ نے دی. تیرا کیا ہے انسان؟ کس بات پہ ناز کرتے ہو؟ مجلس میں آنے پر ناز کرتے ہو کہ میں مجلس میں آتا ہوں, جلسہ ہے, پورا دن میں بیٹھتا ہوں, میں ہلتا نہیں ہوں, میں پورا دن مجلس میں بیٹھے رہتا ہوں, تو اپنی مجلس میں آنے پر ناز کر. ارے مجلس میں آنے والے کس بات پہ ناز؟ مجلس میں تو اپنی مرضی پہ تھوڑی آیا ہے, اللہ نے بلایا ہے تو آ گیا ہے. کس چیز پہ ناز؟ تمہارا کیا ہے انسان؟ تمہارا کچھ بھی نہیں. آج میں یہیں پہ روکتا ہوں اور ایک نسخہ بھی آپ کو دیتا چلوں. انشاءاللہ ان 3 دنوں میں ہر روز ایک نسخہ آپ کو دوں گا تاکہ اس نسخے سے آپ کی مشکلات دور ہوں. اور آج کا نسخہ میں انشاءاللہ دینا چاہتا ہوں
اہل بیت کا وہ سپر پاور نسخہ جس کے ذریعے سے کینسر تک کی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں. کمال کا نسخہ. اب انشاءاللہ یہ گفتگو کل ہم کنٹینیو کریں گے ناز والی. میں تو آج پوری ختم کرنا چاہ رہا تھا لیکن آج وقت بہت قلیل ہے, مسائل بھی پڑھنے ہیں اور نسخہ آپ کو جلدی سے ہدیہ کروں اور انشاءاللہ مسائل کی طرف پڑھیں. دیکھیے اہل بیت کتنے کریم ہیں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لتراب مقدم الفدا مولا کا نسخہ ہے, کمال کا نسخہ, سپر پاور نسخہ ہے. تو 7 دن کا مگر بعض کو 40 دن لگے, بعض کو 1 سال لگا, جو ہمارا پرسنل تجربہ ہم نے دیکھا اس کے بعد ان کو نتیجہ ملا. مگر مولا نے کہا 7 دن کا نسخہ ہے. کیا نسخہ ہے؟ کہا جتنی بڑی بیماری ہو, بڑی سے بڑی بیماری ہو, ایڈز کی بیماری ہو, کینسر کی بیماری ہو یا کوئی بھی کورونا کی بیماری ہو, جو بھی خطرناک سے خطرناک ترین بیماری ہو, نماز فجر کے بعد 7 دن تک اس پہ عمل کرو. کمال کا نسخہ ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, دیکھیے اہل بیت کے نسخے ناممکن کو ممکن بناتے ہیں. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اہل بیت کے نسخے مردے کو زندہ کرتے ہیں. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. ہم نے دیکھا مشہد میں ایک مومن نے معجزہ سنایا. اس نے کہا مولا رضا کے حرم میں ہم گئے, ایک آدمی کا ہاتھ نہیں تھا, اس نے فقیری کی, اس کا ہاتھ نکل آیا. کیا دنیا میں ایسی چیز کبھی دیکھی آپ نے؟ مگر در اہل بیت پہ ایسی چیز دیکھی. کیا وہ واقعہ بھول گئے؟ اس شخص نے جس نے گناہ کیا تھا, جس کا ہاتھ کاٹا گیا, پھر مولا نے اسی کا ہاتھ واپس اسے دے دیا. اہل بیت کا در ایسا در ہے جہاں ناممکن ممکن ہوتا ہے. مگر ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ جب اہل بیت سے مانگو نا, جب اہل بیت سے فقیری کرو نا, تو جس زبان سے مانگ رہے ہو اس سے گناہ نہ ہو. تمہارے کان گناہوں سے پاک ہوں, تمہاری آنکھیں گناہوں سے پاک ہوں, تمہارے ہاتھ گناہوں سے پاک ہوں, تمہارے ساتوں اعضاء گناہ سے پاک ہوں. یہ جو میں نے کہا نا, اس نسخے میں بعض کو 7 دن میں نتیجہ ملا, بعض کو 40 دن, بعض کو 1 سال. کیونکہ انسان بعض گنہگار ہوتے ہیں, خطاکار ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے غیبت کرتے ہیں, بیٹھے بیٹھے جھوٹ بولتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جھوٹ سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی, ایک لقمہ حرام سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی. اب یہ 7 دن کا نسخہ, مگر بیمار کرتے رہیں جب تک انشاءاللہ شفا ملے. کیونکہ جیسے میں نے کہا ہماری زبانیں اتنی پاک نہیں, ہمارے کان گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہاں مجلس سنتے ہیں, مجلس کے بعد گانے سنتے ہیں, یہاں ہاتھ سے ماتم کرتے, پھر اسی ہاتھ سے نعوذ باللہ کبھی کبھار خیانت کرتے ہیں. تو جب تک ہم پاک نہیں ہوتے گناہوں سے, تو ہماری دعاؤں کا اثر کم ہوتا ہے. اگر چاہتے ہیں دعاؤں میں اثر بہت زیادہ ہو جائے, 7 اعضاء پاک ہوں اور دعا مانگیں, دیکھیے اثر کتنا ہوتا ہے. مولا کا 7 دن کا نسخہ, کینسر جیسی بیماری کا علاج, خطرناک ایڈز جیسی, کرونا جیسی جتنی بڑی خطرناک بیماریاں دنیا میں, ان سب سے نجات ملے گی. کیا فرمایا؟ نماز فجر کے بعد, نماز فجر کے بعد زمزم کا پانی اٹھاؤ یا بارش کا پانی. اگر دونوں نہیں مل رہے تو کوئی نارمل پانی اٹھا لو, زمزم کا پانی یا بارش کا پانی, اس پہ 100 مرتبہ صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پھر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. پھر 70 مرتبہ توحید, 70 مرتبہ ناس, 70 مرتبہ فلق, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, اور 70 مرتبہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک. اور آخر میں بھی 100 مرتبہ صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہر روز اس پانی پہ دم بھی کرے مریض, پیے بھی, اور جہاں تکلیف ہے وہاں لگائے بھی. اور نا امید نہ ہو, یقین کامل سے مانگے. اعضاء پاک ہوں گے تو 7 دن میں شفا ملے گی بڑی سے بڑی بیماری سے. لیکن اگر گناہوں میں انوالو ہوگا انسان, تو کسی کو 40 دن ہم نے دیکھا لگا, کسی کو 1 سال لگا, لیکن 1 سال کے بعد اس کو شفا ایسی ملی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اہل بیت کے در سے ہر شے ملتی ہے. خدا را اہل بیت کے در پہ یقین سے آئیے, اور اہل بیت کے در پہ طاہر بن کے آئیے. ابھی جو آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا, ابھی آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ معمولی لوگ ہیں, ابھی آپ وہ ہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث ہے کہ فرشتے دنیا میں آتے ہیں, عزاداروں کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یعنی آپ اتنے خاص لوگ ہیں ابھی. پھر یہ فرشتے آسمان میں واپس جاتے ہیں, ان فرشتوں کے پروں سے خوشبو آتی ہے. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں ہم مجلس حسین سے آئے ہیں. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں.
وہ فرشتے کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی. آسماں کے فرشتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جہاں عزادار بیٹھے تھے وہاں جا کے ہم اپنے پروں کو لگائیں گے, ہمارے پروں میں بھی وہی خوشبو آ جائے گی. اپنا مقام دیکھو, اتنا مقام اللہ نے تمہیں دیا. کتنی بری بات ہے مجلس کے بعد پھر وہی انسان گناہ کرے. اتنا عظیم مقام اللہ نے دیا, کتنی بری بات وہی انسان مجلس کے بعد غیبت کرے. کتنی بری بات وہی انسان مجلس کے بعد گانے سنے. کتنی بری بات وہی انسان مجلس کے بعد خیانت کرے. میرے اللہ اگر رات تک گناہ کیا, آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں گناہ نہیں کریں گے. سینوں پہ ہاتھ رکھیے, آنکھوں کو بند کیجئے, مرد عورت بچے بزرگ جوان سب آنکھوں کو بند کیجئے اور تصور کیجئے کربلا میں ہیں, بین الحرمین میں ہیں. ایک طرف حرم عباس ہے, ایک طرف حرم مولا حسین. آنکھوں کو بند کر کے بلند آواز سے مولا کو سلام کیجیے. السلام علی الحسین, بلند آواز, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. اتنا بڑا مجمع, سب کی آواز نہیں آ رہی. آنکھوں کو بند کرو, تصور کرو مولا حسین کا روزہ سامنے ہے اور بلند آواز سے کہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین. روتے روتے اپنے ننھے بچوں کو بھی دیکھ رہے.
فجر کا وقت ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، خدایا جو بھی بیمار ہے حق بیمار کربلا اسے شفا نصیب فرما، خدایا جو بے اولاد ہے حق علی اصغر انہیں اولاد نصیب فرما، خدایا جسے اولاد ہے اس کی اولاد کو علی اکبر کی طرح نیک و صالح بنا، میرے اللہ جو بے گناہ قید میں ہیں ان سب کو رہائی نصیب فرما، میرے اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت بار 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 نصیب فرما، میرے اللہ کوئی ایسا دن نہ ہو، یہ دعا قبول ہو گئی تو دنیا آخرت میں کامیابی، کوئی ایسا دن نہ ہو جب مصائب حسین پڑ جائے اور میری آنکھوں میں آنسو نہ ہو، میرے اللہ قیامت کے دن کا مجھے حسین کے غم میں رونے کی توفیق نصیب